اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل صدق اللہ العظیم۔ دنیا کو ہے پھر ماری کے روح و بدن درپیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھرا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو ہیرو کی مشینوں کا سہارا۔ میرے بزرگوں دوستوں، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ جسم کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور روح کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جسم کو بھوک اور پیاس لگتی ہے اور روح کو بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جسم کی سیری اور سیرابی سامان اور ہے اور روح کی سیری اور سیرابی سامان اور ہے۔ جسم کی غذا روٹی ہے، پانی ہے، پھل ہے، اور روح کی غذا دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے، جیسے جسم کے معالج ہوتے ہیں اسی طرح روح کے بھی معالج ہوتے ہیں۔ آج کا انسان اپنی ساری توجہ جسم کو بنانے اور سنوارنے پر ہے۔ کوئی موٹا ہے تو دبلا ہونا چاہتا ہے، کوئی دبلا ہے تو موٹا ہونا چاہتا ہے، کوئی کالا ہے تو گورا ہونا چاہتا ہے۔ غرضی کا ساری توجہ جسم کو بنانے پر ہے۔ اس پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ پر ایسے سینٹر اور ایسے پارلر کھولے گئے ہیں جہاں پر جسم کو بنانے اور سنوارنے کا کام کیا جاتا ہے۔ خصوصاً خواتین اس معاملے میں پیش آتے ہیں۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کے اوقات کا بہت بڑا حصہ جسم کو بنانے پر ہی ہو رہا ہے۔ جسم کو بنانے کی تو ہر کسی کو فکر ہے، لیکن روح کو بنانے کی فکر کرنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ جسم کی بناوٹ اور رہائش کو نہیں دیکھتا، وہ روحانی تزکیے اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کا رنگ کالا ہے، اس کے نقوش بھدے ہیں، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اس کا لباس پھٹا پرانا ہے، لیکن اس کا دل پاک صاف ہے، تو اس کی روح اللہ کے نور سے منور ہے، وہ اللہ کا محبوب اور پیارا ہے۔ ایک دوسرا شخص حسن و جمال کا شاہکار ہے، دنیا اس کے حسن پر فریب پتا ہے، لیکن اس کا دل گندے اخلاق کا مرکز ہے، تو اس کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا ہے، اور ایسے شخص کی اللہ کے یہاں مکھی کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، کیا انہیں جسم کو بنانے کی فکر تھی یا روح کو بنانے کی فکر تھی؟ ان کی تلاوت، ان کا ذکر، ان کی دعا، ان کی آہ و بکا انہیں روحانی غذاؤں کا مہیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھوکے پیاسے رہ کر بھی سکون ہوتے تھے۔ ہم مرغن غذائیں کھا کر بھی بے سکون ہیں، انہیں ننگے فرش پر بھی میٹھی نیند آ جاتی تھی، ہمیں نرم گدوں پر بھی نیند نہیں آتی۔ کبھی آپ نے غور کیا ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، وہ روحانی غذاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور ہماری ساری توجہ جسمانی غذاؤں پر ہے۔ اللہ کے بندے، جسمانی غذاؤں سے روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا، روحانی سکون تو روحانی غذاؤں سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ روحانی غذا تو اللہ کا ذکر ہے۔ مسلمانوں، یورپ کے نقشوں قدم پر نہ چلو۔ یورپ والوں کی تہذیب مادی تہذیب ہے، ان کی ساری توجہ دنیاوی منفیت پر ہے، وہ صرف جسمانی لذتوں کے حصول کے لیے زندہ ہے، انہوں نے روحانی لذتوں کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ مگر ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہے، ہماری توجہ دنیا کے ساتھ آخرت پر بھی ہے۔ ہم روحانی لذتوں کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ روح جسم کھا کر خوش ہوتا ہے اور روح کھلا کر خوش ہوتی ہے، جسم بقا سے خوش ہوتا ہے اور روح فنا سے خوش ہوتی ہے، جسم بہکوں سے خوش ہوتا ہے اور روح آہوں اور نالوں سے خوش ہوتی ہے، جسم دنیا کے ذکر سے خوش ہوتا ہے اور روح آخرت کے ذکر سے خوش ہوتی ہے، جسم گناہوں سے خوش ہوتا ہے اور روح حسنات سے خوش ہوتی ہے۔ جسم کے غذائیں کو سب کچھ سمجھنا کفر و شرک کا شیوا ہے، اور روح کی غذاؤں کی تکمیل انبیاء کا شیوا ہے۔
یاد رکھیں اس دور کا بہت بڑا فتنہ تھا کہ انسان کی ساری کوششیں جسم حرف دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روحانی غذاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔